حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ ہجرت کر کے جانے لگے ہیں، اپنی سواری کے اوپر اپنا سارا مال اسباب باندھا ہے، جانے لگے، قریش نے انہیں گھیر لیا۔ قریش سے کہنے لگے سنو، یہ دیکھ لو میرے ترکش کے اندر کتنے تیر ہیں، اور یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا کوئی نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، کم از کم جتنے تیر ہیں نا، اتنے بندے تو پکی بات ہے آپ کے مرنے ہیں، لہذا ایسا کرو کوئی اس طرح کا درمیانہ رستہ بنا لو کہ جس میں میرا رستہ صاف ہو جائے، کوئی شرط ایسی پیش کرو، جانا تو میں نے ہر صورت میں، اگر رکاوٹ ڈالو گے اتنے بندے بھی تمہارے لوں گا، اس کے بعد جو ہے پھر تم مجھے پکڑو گے یا مارو گے جو بھی۔ انہوں نے کہا صہیب اچھا یہ بتاؤ، جس وقت یہاں آپ مکہ میں آئے تھے اس وقت تو آپ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، یہ اتنا مال اسباب جو تو ساتھ لے کے جا رہا ہے نا، یہ تو ہمارا لوٹا ہوا ہے۔ حضرت صہیب کہنے لگے لوٹا ہوا کیسے ہے؟ میں نے تو تجارت کی ہے، تجارت کر کے میں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، یہ میری اپنی تجارت کا نفع ہے۔ کہنے لگے جو کچھ بھی ہے تو ہمارے ہی نا، اگر یہ سارا کچھ دے جاؤ نا تو پھر تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ اب یہ واقعہ سنانا بھائیو بڑا ہی آسان ہے اور سننا بھی بڑا آسان ہے۔ ایک بندے کی ساری زندگی کی پونجی جس وقت وہ جا رہی ہو، اس بندے کے دل پر کیا بیتتی، خاص کر کے تاجر حضرات جو ہے نا، نفع کے اندر کمپرومائز کر لیتے ہیں، نفع میں کمی کر لیتے ہیں، لیکن کوئی تاجر بھی اپنی راز کو نہیں جانے دے۔ اب یہاں نفع نہیں، راز کی بات بھی کر رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نے سارے کا سارا مال ان کی طرف پھینکا، فرمایا جو محمد عربی کا غلام ہو جائے دنیا اس کی نظریں میں جو ہے نا وہ ہیچ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا صہیب نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، صہیب نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے۔ اللہ تجارت نہیں، وہ تو اپنی ہر چیز کھو ڈال لی ہے۔ رسول اللہ نے تعریف کی اور اوپر سے بھی گھنٹیاں کھڑک گئیں۔ اللہ نے بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں، اور یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ مرضات اللہ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ حضرت صہیب ہیں جی۔